جیسے آج کل چل رہا ہے، بڑی نمائش چل رہی ہے صاحب، کسی غریب کو ایک کیلا دے رہے ہیں، 7 لوگ فوٹو کھنچوا رہے ہیں ساتھ میں، ایک جو ہے مشت جو ہے کھجور دے رہے ہیں، پوری کی پوری بھیڑ فوٹو کھنچوا رہی ہے، تھوڑا سا کچھ دے رہے ہیں اور جو ہے پورا قبیلہ جو ہے فوٹو کھنچوا رہا ہے، اور پھر انٹرنیٹ پہ اسے وائرل کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اس کو جو ہے مال دیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی فوٹو اس طرح سے ڈالے تو یقیناً آپ ذلیل ہوں گے۔ بہت سے روایتوں میں آتا ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ جہنم اور اس شخص کے بیچ میں آ کھڑا ہوگا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 کا ٹکڑا تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ محترم حضرات، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن مقدس میں بارہا ذکر ہوا ہے۔ محترم حضرات، زکوٰۃ دینا یہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ زکوٰۃ کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت اکثر قرآن مقدس میں زکوٰۃ کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، اور اس میں سورہ بقرہ کی شروع میں جو آیتیں مومنین کے حق میں نازل ہوئیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہمارے میں اٹھائیں، یعنی اللہ رب العزت کی دی ہوئی روزی، دی ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ محترم حضرات، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، سورہ مومنون کی آیت نمبر 4 ہے، اور اس میں جیسی سورہ مومنون شروع ہوتی ہے قد افلح المؤمنون سے، کہ وہ فلاح پا گئے، تو وہ فلاح کون پاتے ہیں، کامیابی کو کون پہنچ جاتے ہیں، کون جو ہے اللہ کی طرف سے کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، مومنین ہیں، نماز قائم رکھنے والے ہیں، آخر میں کہا زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور آیت نمبر 4 میں کہا والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ فلاح پا جاتے ہیں، وہ کامیابی کو پہنچ جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اور جو ہے سورہ بقرہ کی بہت سی آیتوں میں زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سے 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے چاہے اور بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تو اس کا مال خرچ کرنا یوں ہے کہ مثال اگر دوں کہ 1 روپیہ اگر کسی نے خرچ کیا تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک دانہ زمین میں بو دیا اور اس دانے میں 7 بالیاں آئیں اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے، یعنی 1 روپیہ خرچ اگر کسی نے کیا تو اللہ رب العزت اس کے مثل ثواب عطا فرماتا ہے، بے شمار اجر عطا فرماتا ہے کہ ایک دانے میں 7 بالیاں نکلیں، 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے نکلے۔ اب اندازہ لگائیں کہ 700 ایک دانے کے 700 دانے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے تو اگر کسی نے 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ رب العزت اس کو 700 کا ثواب عطا فرمائے گا، یا 700 گنا اس کے مال میں برکتیں عطا فرما دے گا اللہ۔ اور صرف 700 پہ بس نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آگے اور ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ اسے چاہے تو اور بڑھا دے، اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے، اس سے بھی زیادہ بڑھا کر لوٹائے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، یعنی وہ بڑھانے والا ہے اور علم والا ہے، وہ علم جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے اس بات کا۔ آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 262 سورہ بقرہ، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ جو ایسے ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ صاحب اگر کسی کی مدد کر دی تو احسان جتاتے ہیں، دیکھو ہم نے فلاں دن تمہارے ساتھ مدد کی تھی، ہم نے تمہارے ساتھ ایسا بھلائی کی تھی، ہم نے تمہارے جو ہے فلاں موقع پر ساتھ دیا، تو احسان نہیں جتانا ہے۔ کیا فرمایا؟ اور احسان نہیں جتاتے۔ مدد کرنے کے بعد جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اور پھر ان لوگوں پر احسان نہیں جتاتے اور نہ ایذا دیتے ہیں، نہ انہیں تکلیف دیتے ہیں، نہ انہیں چڑھاتے ہیں، نہ پریشان کرتے ہیں، بھی خرچ کیا اس کے بعد کام لے رہے ہیں یا پریشان کر رہے ہیں، انہیں ذلیل کر رہے ہیں، جیسے آج کل چل رہا ہے، بڑی نمائش چل رہی ہے صاحب۔ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے کسی غریب کو 1 کیلا دے رہے ہیں، 7 لوگ فوٹو کھنچوا رہے ہیں ساتھ میں، ایک جو ہے مشت جو ہے کھجور دے رہے ہیں، پوری کی پوری بھیڑ فوٹو کھنچوا رہی ہے، تھوڑا سا کچھ دے رہے ہیں اور جو ہے پورا قبیلہ جو ہے فوٹو کھنچوا رہا ہے اور پھر انٹرنیٹ پہ اسے وائرل کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اس کو جو ہے مال دیا ہے۔ یہ کیا بات؟ اگر آپ کا کوئی فوٹو اس طرح سے ڈالے تو یقیناً آپ ذلیل ہوں گے، تو اب اگر ذلیل کرتے ہو، ایذا دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، تو پھر معاملات اللہ کے پاس نہیں ہیں۔ ان کا اجر ان کے رب کے، اگر ایذا نہیں دی، احسان نہیں جتایا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا، ایذا نہیں دی، احسان نہیں جتایا، تو پھر اللہ کے بارگاہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے، یعنی جب حشر کا میدان ہوگا تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ وہ اداس ہوں گے۔ بہت سے روایتوں میں آتا ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ جہنم اور اس شخص کے بیچ میں آ کھڑا ہوگا، اس مال کے ذریعے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرما دے گا۔ میرے پیاروں، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا نظام جو ہے مسلمانوں کے لیے ذمہ کیا ہے، فرض کیا، تاکہ یہ جو مالدار مسلمان ہیں، جو صاحب نصاب مسلمان ہیں، ہر مسلمان پر زکوٰۃ فرض نہیں کی اللہ رب العزت نے، ان پر فرض کی زکوٰۃ کہ جن کو اللہ نے پہلے دولت عطا فرمائی، پہلے مال دیا اللہ نے، اس کے بعد انہیں ذمہ داری دی کہ وہ اب جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب کس کو دیں؟ صاحب نصاب، پہلے تو یہ ہے کہ صاحب نصاب کون ہے۔ اللہ نے صاحب نصاب جن کو بنایا ان پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا
سونا اور چاندی ملا کر چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، دونوں چیزیں، یا اتنا مال ہو، سونا چاندی بھی ملا لیں، مال بھی ہو، پیسہ بھی ہو، سارا کچھ دولت ملانے کے بعد اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہو گیا۔ اب یہ بھی تب ہے کہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ اتنا مال ہو، اتنی دولت ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ ضرورت اصلیہ کیا ہے؟ ضرورت اصلیہ یہ ہے پہننے کے کپڑے، کھانے کا سامان، رہنے کا مکان، چلنے کی سواری، کام کے اوزار۔ ان کے علاوہ جو دولت ہے وہ اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، ضرورت اصلیہ کے الگ ہے۔ ضرورت اصلیہ صرف یہ ہے کہ رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، کھانے کا سامان، چلنے کی سواری اور کام کے اوزار، یہ ضرورت اصلیہ ہو گئی۔ اب باقی دولت اگر ہے تو وہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہے۔ اب جو دولت باقی بچی اس دولت کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر وہ دولت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ گئی تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی، زکوٰۃ دینا اس پر لازم کر دیا گیا، ضروری کر دیا گیا۔ اب اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو پھر گناہ گار ہوگا۔ میرے پیارو، زکوٰۃ کن کن چیزوں پر لازم ہوتی ہے؟ اگر جانور اور کھیتی کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ مسئلے اگلی انشاءاللہ تقریر میں ہوں گے، اگلے بیان میں ہوں گے، تو 5 چیزیں ہیں، تقریباً 5 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونا، اب سونا چاہے زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ برادے کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیور پہنا جاتا ہو یا رکھا ہوا ہو، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، سونا جس شکل میں بھی ہوگا زکوٰۃ واجب ہوگی اگر زکوٰۃ کے حد کو پہنچ رہا ہے۔ چاندی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ زیور ہو، ٹوٹی ہوئی ہو، سلی ہو، جیسی بھی ہو، وہ زیور ہے، پہنا جا رہا ہے یا رکھا ہوا ہے۔ مال تجارت یعنی جو بزنس کا مال ہے، جو بیچنے کا سامان ہے، جو مال اس لیے خریدا ہے کہ اس مال کو بیچا جائے گا، چاہے وہ مکان ہی کیوں نہ صحیح، اس نیت سے خریدا کہ اس مکان کو ہم بیچ لیں گے، کچھ منافع ملے گا، تو اس پر پھر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ پلاٹ خریدا ہے، اگر رہنے کی نیت تھی کہ بھئی ہم رہیں گے اس پلاٹ کو بنا کے، تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ مکان تھا، رہنے کی نیت تھی، اور جو ہے اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب جو ہے اگر وہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ رقم یعنی جو بھی کرنسی ہو، دنیا کی جو بھی کرنسی ہو، ہم انڈیا کی اگر بات کر رہے ہیں تو انڈیا میں روپیہ چلتا ہے، تو روپیہ ہو، درہم ہو، اشرفی ہو، ڈالر ہو، جو بھی کرنسی ہو، اس کرنسی پر زکوٰۃ۔ اور اسٹامپ، جو اسٹامپ خریدے جاتے ہیں، پیسہ دیا اور پیسہ دینے کے بدلے بینک کے ذریعے اس قیمت کا کوئی ایسا چیک دے دیا گیا جسے بانڈ کہتے ہیں، کہ اگر وہ کھو جائے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا، وہ کسی دوسرے کو دے دے گا تو وہ جب چاہے گا تو اس کو جو ہے بینک سے پیسہ لے لے گا۔ تو اسٹامپ یا بانڈ اگر ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو، یہ نہیں کہ صاحب یہ زکوٰۃ کو نہیں پہنچ رہا، یہ زکوٰۃ کو نہیں پہنچ رہا ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے ملا لیں گے۔ ساری چیزوں کو ملانے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا تو اب زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہو گئی، زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہو گیا۔ اب یہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کتنا ہے؟ 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اللہ رب العزت زبرن جو ہے آپ سے نہیں کہہ رہا ہے، آپ کے کو پہلے غنی بنایا، پہلے اس نے مالدار بنایا، پہلے اس نے دولت دی آپ کو، اس کے بعد صرف 2.5 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپیہ اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کو، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ رب العزت کا مال، دیا ہوا مال ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں ہم 2.5% خرچ کریں، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ مال کو 1 سال گزر جانا لازم ہے۔ 1 سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ آج کل ہمارے یہاں معاملات یہ چل رہے ہیں کہ صاحب رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔
ہاں اگر ایک سال سے پہلے آپ نے رمضان فکس کر لیا کہ صاحب ایک سال سے پہلے ہم زکوٰۃ نکال دیں گے، ہر رمضان نکالیں گے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر رمضان کے بعد شوال، ذیقعدہ، ذی الحج میں آپ کے پاس پیسہ آیا اور پھر واپس ذی الحج آ گیا، یا اس کے بعد کا آیا، اس سے پہلے کا آ گیا رمضان کے بعد، اور آپ نے زکوٰۃ تو رمضان میں نکالی تھی یا آپ کو رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ہے، تو اب یہ جو 7-8 مہینے، 6 مہینے، 5 مہینے جو رہ گئے، تو یہ پھر زکوٰۃ آپ کو یا تو پہلے سے ادا کر دیں، اور ورنہ آپ نے انتظار کیا ایک سال کے بعد بھی اگلے رمضان کا انتظار کیا، تو پھر یقیناً آپ کے یہ ذمہ رہا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. اس کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. ہاں پہلے نکال دی تو ادا ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دیں، تو آپ کو چاہیے کہ سال گزرنے سے پہلے رمضان میں ادا کر دیں زکوٰۃ. آپ کے پاس جو بھی مال ہے اس کی قیمت لگائیں، ضرورت اصلیہ کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کی قیمت لگائیں. قیمت لگانے کے بعد جو ہے آپ 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. یہ میں مسئلہ آتا ہے کہ صاحب ہم قرض دار ہیں. کوئی بزنس مین شاید ہو جو قرض دار نہ ہو. اب اگر قرض دار ہے تو کس کو قرض دار مانا جائے گا؟ مثال کے طور پہ میں نے 10 لاکھ روپے بانٹ دیے کسی کو، 10 لاکھ روپے کسی کو دے دیے، اور 8 لاکھ روپے میرے اوپر کسی کے ہیں، تو میں قرض دار نہیں رہا بلکہ 2 لاکھ روپے کا میں مالک رہا. اب 2 لاکھ روپے جو میرے پاس جس کا میں مالک ہوں اس کی زکوٰۃ دینا مجھ پر لازم ہو گئی. 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. 2 لاکھ روپے پہ سیدھی 5,000 روپے ہو گئی. کہاں 2 لاکھ روپے اور کہاں صرف 5,000 روپے اللہ کی راہ میں؟ کیا ہم اللہ کی راہ میں ایز اے مسلمان اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم 2.5% جو ہے غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر جو ہے خرچ کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے؟ ہم جب پیسہ دیتے ہیں تو ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ایسا کوئی راستہ مل جائے جس سے ہم نکل جائیں، زکوٰۃ نہ ادا کرنا پڑے. ہم سوچتے ہیں اور یہ تو نقصان ہو گیا، جبکہ زکوٰۃ تو مال کو پاک کرنے والی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ان سے زکوٰۃ لو تاکہ انہیں ستھرا کر دو، انہیں پاک کر دیا جائے. میرے پیارو، زکوٰۃ دینے میں ہم جو ہے ہچکچاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو گیا. کیا ہم نے کبھی سوچا ہم کیلا خرید کر لاتے ہیں، چھلکا پھینک دیا جاتا ہے. تربوز خرید کے لاتے ہیں جبکہ تربوز تو تول سے لے کر آتے ہیں، کتنا موٹا چھلکا پھینک دیا جاتا ہے. خربوزہ لے کر آتے ہیں، چھلکا اور بیج پھینک دیے جاتے ہیں. انار لے کر آئے، چھلکا پھینک دیا گیا. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم چھلکے کے سمیت تلوا کر لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد چھلکا پھینک دیا جاتا ہے. ہم نے کبھی یہ احساس نہیں کیا کہ صاحب یہ نقصان ہو گیا. تو میرے پیارو، اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ یقین جانیں کہ اللہ رب العزت کی راہ میں اگر ہم نے خرچ کیا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں تقوی والا، ہمیں فلاحی والا بنانے والا ہے، ہمیں کامیابی والا بنانے والا ہے. یقیناً ہم ہی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں، جس طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون. فلاح کو تو وہ لوگ پہنچے کہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کر دی. جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں وہ فلاح کو پہنچنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے اور ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ ہماری دی ہوئی جو روزی میں سے، جو اللہ دی ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، وہی مومنین ہیں، وہی کامیاب ہیں. مومنوں کی پہچان ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ رب العزت نے اور مثال دی جو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت بے شمار عطا فرماتا ہے اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. اللہ نے ایسی مثال دی کہ صاحب ایک دانہ جو زمین میں گاڑا جاتا ہے، اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور 7 بالیوں پہ ہر بالی پہ 100 دانے آتے ہیں. اتنا بڑھا دیتا ہے اللہ، اس سے بھی چاہے زیادہ بڑھا دے. تو آپ اللہ کی راہ میں، ہم اور آپ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے مال میں کمی نہیں پیدا کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت ہم مال کو اور بڑھا دے گا. جس طرح سے درخت ہوتے ہیں، درخت کو چھاٹ دیا جاتا ہے، درخت اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. اور درخت کو نہیں چھانٹا جائے تو وہ درخت نہیں بنے گا بلکہ جھاڑ بن کر رہ جائے گا. درخت چھانٹنے سے اور بڑھتا ہے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارا مال ہے، اس مال میں سے جب ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے مال کو اور زیادہ محفوظ کر دیتا ہے. جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس مال کی حفاظت فرمانے والا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے 2.5% زکوٰۃ جو ہے امیروں پر فرض کر دی گئی، دی کس کو جائے؟
اب یہ غریبوں کو دی جائے، ان میں کون کون لوگ آتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ان میں 7 جگہ ایسی ہیں جہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف 7 ہیں، 7 جگہیں ہیں، 7 ایسے موقع ہیں جہاں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ فقیر، یعنی فقیر وہ کہ جس کے پاس دولت تو ہے لیکن صرف ضرورت اصلیہ یا اس سے بھی کم ہے، اتنی نہیں کہ وہ زکوٰۃ کو خود وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہو، اتنی نہیں، اس سے کم ہے، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو سوال کرنا جائز نہیں۔ اگر وہ سوال کرتا ہے تو پھر اس کو دینا جائز نہیں، نہ اس کو سوال کرنا جائز ہے نہ اس کو دینا جائز ہے۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے، تو مسکین یہ ہے کہ وہ اگر پہننے کو کپڑا نہیں ہے تو کپڑے کا سوال کر سکتا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے تو کھانے کا سوال کر سکتا ہے، اور مسکین کو سوال پہ بھی اس نے کھانے کا سوال کیا اور آپ نے زکوٰۃ زیادہ دے دی تو ادا ہو جائے گی۔ دوسرا عامل، یعنی وہ لوگ جو بادشاہ یا کسی بڑے ادارے کی طرف سے، جنہیں کسی مفتی کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے، تو وہ بھی اتنی زکوٰۃ دی جائے، اتنا کہ یا تو تنخواہ دی جائے یا کم سے کم زکوٰۃ دی جائے کہ جتنے میں وہ اور اس کے ساتھی جو ہے، جو جن کے ساتھ وہ زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، زکوٰۃ کی رکھوالی کر رہا ہے، تو ان کا خرچ نکل سکے۔ پھر اس کے بعد رقاب، چوتھا نمبر رقاب یعنی غلام، وہ غلام جو آج کل تو کنسیپٹ ختم ہو گیا، تو وہ غلام سے مراد وہ غلام تھے جو اپنے آقا کی 24 گھنٹے خدمت میں جڑ خرید غلام ہوتے تھے، اور وہ یہ غلام جو ہے کہے کہ صاحب اپنے آقا سے جس کے غلامی میں ہے اس سے طے کر لے کہ صاحب اتنی قیمت لو اور مجھے آزاد کر دو، تو اس کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ غارم کا مطلب ہے مقروض، یعنی جو قرض دار ہو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ابن السبیل یعنی راہگیر، مسافر، یعنی وہ خود تو مالدار ہے لیکن کہیں پھنس گیا ہے سفر میں، اور وہ بہت دور ہے اپنے یہاں سے اور سفر میں پھنس گیا، اس کا مال چوری ہو گیا، مال ختم ہو گیا، اب اس پہ گھر جانے کو پیسے نہیں ہیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، یا ضرورت کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ہاں اتنا ہی زکوٰۃ کا پیسہ وہ لے سکتا ہے، یہاں تک کہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ جتنا اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ محترم حضرات، ان لوگوں کو اب زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اب فی سبیل اللہ میں وہ لوگ آ گئے، فی سبیل اللہ میں طالب علم آ گئے، فی سبیل اللہ میں مجاہدین آ گئے، فی سبیل اللہ میں وہ آ گئے کہ جو دین کا کام یا دین حاصل کرنے کے لیے بلا عذر جو ہے نکل چکے ہیں، بلا اجرت کے نکل چکے ہیں، تو یا دین کو بچانے کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے، تو ان کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ تندرست اور کمانے کے لائق بھی ہوں، تب بھی انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ محترم حضرات، اب زکوٰۃ سب سے پہلے حق کس کا بنتا ہے؟ تو زکوٰۃ کا سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں ہمارے بھائیوں میں، بہنوں میں کون غریب ہے، تو سب سے پہلے بھائی بہنوں میں دیکھیں، اگر غریب ہیں تو انہیں زکوٰۃ دے دیں، ان کی اولاد کو زکوٰۃ دیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں چچا تاؤ اور پھوپھیاں، انہیں زکوٰۃ دیں، ان کی اولاد کو زکوٰۃ دیں، ان میں دیکھیں، ان میں اگر غریب ہیں تو زکوٰۃ دیں، ادا ہو جائے گی۔ لیکن جو پھوپھیاں آج کل ہمارے یہاں بہنیں اور پھوپھیوں کو لیے یہ کرتے ہیں کہ صاحب مان ہیں اور ان کے لیے زکوٰۃ دے دی جائے، تو زکوٰۃ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایسے کیونکہ اگر غریب ہیں، فقیر ہیں، تو انہیں زکوٰۃ دے دی جائے، کمزور ہیں، مالدار نہیں ہیں، تو پھر صاحب نصاب تک نہیں پہنچتی ان کی ملکیت، تو پھر انہیں زکوٰۃ دی جائے گی تو ادا ہو جائے گی۔ پہلے حقدار ہیں یعنی بہنیں، بھائی بہنیں، ان کی اولادیں، پھر پھوپھی اور چچا تاؤ، ان کی اولادیں، پھر اس کے بعد ماموں، خالہ، پھر ان کی اولادیں، یہ لوگ زکوٰۃ کے سب سے پہلے حقدار ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ محلہ، پڑوس، شہر، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں تلاش کریں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ سب سے پہلے حق انہی کے بنتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے، ہم آج اپنوں کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں کہاں اپنی دولتوں کے منہ کھولے بیٹھے ہیں، لیکن حدیث شریف میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا کہ جس کے لیے، جس کے سلوک کے اس کے عزیز محتاج ہوں، یعنی جو
عزیز جس کے محتاج ہوں، عزیز غریب ہوں، عزیزوں کو نہ دیا جائے، غیروں کو دیا جائے، اللہ رب العزت اس کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا۔ اس کے رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری نہ کی جائیں اور یہاں وہاں لٹایا جائے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا صدقہ اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے پیارو، آپ جو ہے ہم اور آپ شریعت کے مطابق، حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق زکوٰۃ کو نکالیں، 2.5% زکوٰۃ کو نکالیں اور ضرورت مندوں کو پہنچائیں۔ ضرورت مندوں تک اگر زکوٰۃ نہیں پہنچی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے مانگنے والے کو، میں نے بتا دیا کہ سوال کرنے کی اجازت صرف اس کو ہے جو مسکین ہے، جس کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے۔ اب کوئی اگر سوال کرتا ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، ایسے نے سوال کیا جو مسکین ہے، فقیر نے سوال کیا زکوٰۃ دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ مسکین نے سوال کیا، زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ طالب علم نے سوال کیا، زکوٰۃ دی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مجاہدین نے سوال کیا، زکوٰۃ دی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن جو ہمارے یہاں اصول ہے، مدرسوں کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو جب مدرسوں کو زکوٰۃ دی جائے تو اس میں یہ ہے کہ مدرسے والوں کو، انتظامیہ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تاکہ انتظامیہ اس پیسے کو کسی غریب، کسی جو ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، جو طالب علم ہو یا فقیر ہو یا مسکین ہو، اس کو مالک بنا دیں، اور اس کے بعد وہ شخص اپنی مرضی سے مسجد اور اپنی مرضی سے مدرسے میں جو ہے وہ پیسہ ادا کر دے۔ اس پیسے سے پھر مدرسے کی بلڈنگ بن سکتی ہے، مدرسے کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، یا جو ہے اس پیسے سے جو ہے زکوٰۃ پھر ادا ہو جائے گی۔ اس طریقے سے اگر زکوٰۃ ادا کی گئی، اگر ڈائریکٹ بلڈنگ میں لگا دیا گیا پیسہ تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی نے کار خیر کا کام کیا، کہ صاحب کنواں کھدوا دیا، سڑک بنوا دی، راستہ بنوا دیا، پل بنوا دیا، یا نل لگوا دیا یا ٹیوب ویل لگوا دیا، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جب تک کسی کو مالک نہ بنایا جائے زکوٰۃ کے پیسے کا، زکوٰۃ کے مال کا، جب تک کسی کو مالک نہ بنا دیا جائے گا تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ ادا بھی کر رہے ہیں اور ہماری زکوٰۃ ادا نہ کی ہو سکے، ہماری زکوٰۃ قبول نہ ہو ہماری لا علمی کی وجہ سے۔ تو میرے پیاروں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے مطابق زکوٰۃ کو ادا کریں، اور زکوٰۃ ضرور ادا کریں، کیونکہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال تباہ کر دیا جاتا ہے، وہ مال برباد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔